تو محمد علی کیا کہتا ہے امام جلال الدین سیوطی پہ چیرا کرتے ہوئے، ذرا سن لیجئے اس کو۔ بہرحال سیوطی صاحب نے بھی اس میں بڑی زیادتیاں کی، وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایتیں اکٹھی کی، کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے اس قسم کی روایات لکھنے میں، تو سیوطی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی مرنے کے بعد زندہ کر کے اس طریقے سے فرضی طریقے سے کلمہ بھی کسی کو پڑھایا جائے تو کلمہ تو کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ کفر پر مرا ہے تو۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم جسے موت دے دیں کہ وہ قیامت سے پہلے وہ واپس آ جائے، مرا ہوا شخص تو کبھی دنیا میں آ نہیں سکتا۔ تو اب اس قسم کے واقعات، اور پھر مجھے سخت افسوس اس وقت ہوا جب میں نے حافظ ابن کثیر کو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 سے 116 کے دوران تفسیر ابن کثیر میں، ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی، اور امام طحاوی المتوفا 321 ہجری اور امام قرطبی المتوفا 668 ہجری، ان کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ تو ماں باپ کی بات کرتے ہیں، حضور نے تو ابو طالب کو بھی دوبارہ زندہ کر کے کلمہ پڑھایا تھا۔ اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی اگر صحت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن کے خلاف چلی جائیں گی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95۔ یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں، بالکل جھوٹی روایتیں ہیں۔ قرآن کو تو ایسا ماڈل بنا لیا، بار بار اٹھا کے دکھاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کی دلیل، پہلے تو امام جلال الدین سیوطی پہ اس نے تنقید کی، اور تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیوطی صاحب نے، دیکھیے اپنے مولویوں کے لیے تو شیخ علامہ مولانا، لیکن امام زمانہ ہے وہ امام جلال الدین سیوطی، اور جن کا جب بھی نام اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لیا تو کیسا لکھا ہے پتہ ہے؟ جلالت العلم، حافظ الخاتم الحفاظ، یہ القابات لکھے اعلیٰ حضرت نے۔ اور ان کی شان کیا تھی معلوم ہے؟ 63 مرتبہ بیداری میں رسول اللہ کو کی زیارت کی ہے، بیداری میں۔ یہ ہے امام جلال الدین سیوطی کا مقام۔ مگر ان کی بد زبانی دیکھو، اب جو نبی کا ادب نہ کر سکے وہ اماموں کا کیا کریں گے یار۔ سیوطی صاحب نے جھوٹی روایتیں جمع کی اور اس فن میں بڑے ماہر تھے۔ ابے تم سے بڑا تو مکار اور جھوٹا روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ سیوطی صاحب نے یہ بڑے فن میں ماہر تھے، اور انہوں نے لکھا کہ صاحب رسول اللہ کے والدین کو زندہ کیا گیا اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھایا۔ تو کہتا اگر مرنے کے بعد کلمہ پڑھایا فرضی طور پہ تو کیا کام دے گا، جبکہ قرآن کے سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ اللہ جب اسے موت دے دے تو دوبارہ زندہ کرے۔ جناب یہ ان بستیوں کا ذکر ہے جن پر عذاب آتا ہے، جاہلوں کو سمجھتا کچھ نہیں ہے۔ قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، روئے زمین کے سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں غیر مقلد وہابی اور دیوبندی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ مناظرہ ان کے لیے موت ہوتی ہے، اس لیے مناظروں میں نہیں بیٹھتے گے۔ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ اللہ جب انہیں موت دے تو دوبارہ زندہ کرے گی۔ کن کے لیے آیا؟ وہ بستیاں جو کفر پر مری، جن پر عذاب آیا، یہ ان کے لیے نہیں جو اہل ایمان ہے۔ ورنہ آئیے پارہ نمبر 3، قرآن کا جواب اب قرآن سے ہی دے رہا ہوں، سورہ آل عمران آیت 59۔ حضرت عیسیٰ کہتے وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں ہوں جو مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ جب زندہ ہوا تو مرنے کے بعد آیا کہ نہیں آیا دوبارہ؟ اور قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ نے کہا وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں ہوں وہ جو مردے جلاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور آئیے ابن کثیر انہی کے علامہ ہیں، انہوں نے قصاص الانبیاء کتاب لکھی، میں صرف اس کا اسکین پیج دکھا رہا ہوں جو سعودیہ سے چھپی ہوئی ہے، بڑی لمبی چوڑی روایت ہے۔ اور اس کتاب کی خاص بتا دوں، ایک آتی ہے قصاص الانبیاء جو غیر معتبر ہے اردو زبان میں جو ملتی ہے عموماً، یہ معتبر نہیں ہے، یاد کر لیجئے۔ قصاص الانبیاء اس پہ مصنف کا نام بھی عجیب و غریب ہے، بعض نسخوں میں تو نام بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو قصاص الانبیاء سعودیہ نے چھاپا ہے اور یہ ابن کثیر کی ہے، حافظ ابن کثیر کی، اس کے مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں جتنی روایتیں لکھی سب صحیح روایتیں لکھی، ایک بھی ضعیف روایت نہیں لکھی، ایک بھی ضعیف نہیں ہے۔ کہتے میں نے لکھا اس لیے کہ لوگوں نے انبیاء کے واقعات میں غلو کیا اور جھوٹے قصے کہانی گڑھ دیے، تو میں نے چاہا کہ ان کے جواب میں ایک صحیح حدیثوں پر مشتمل انبیاء کے حالات پر کتاب لکھوں، تو میں نے اس میں جتنی روایتیں لائی سب صحیح، ایک بھی ضعیف نہیں لائی۔ اب قصاص الانبیاء میں انہوں نے کیا لکھا یہ دیکھیے، اس کا صفحہ نمبر 101 ہے، یہ پورا اسکین پیج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ہیں اور فرماتے لوگ اے میرے حواریوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے تھی۔
طوفان کیسے آیا؟ طوفان نوح کا ذکر کر رہے ہیں. طوفان ایسے آیا, کشتی میں اتنے لوگ سوار تھے, یہ تھے. ہواری سن رہے بڑے دلچسپی سے. تو بعض ہواری کہتے ہیں عیسیٰ آپ تو طوفان نوح کے وقت موجود نہیں تھے, آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ کہا یہ مجھے جبریل نے بتایا. کہا کتنا اچھا ہوتا کہ ہم میں وہ شخص طوفان نوح کی خبر بتاتا جو اس کشتی میں سوار تھا, جو چشمدید حالات کا دیکھنے والا ہو, وہ بتاتا. حضرت عیسیٰ مسکرائے, کہا چلو آؤ میرے ساتھ. ایک وادی میں لائے, اور وادی میں آ کے عیسیٰ مسیح کیا کرتے, یہ نبی کے علم غیب پہ سوالیہ نشان لگا رہے, ذرا عیسیٰ کا علم غیب دیکھیں آپ. نبی کے غلام ہے عیسیٰ. ایک جگہ گئے, مٹی اٹھایا, ایک جگہ لا کے رکھ دی. پھر کچھ قدم چل کے گئے, وہاں سے مٹی اٹھایا, پھر لا کے رکھ دی. پھر کچھ قدم چل کے گئے, وہاں سے مٹی لایا, جمع کیا, مٹیوں کا ڈھیر لگا رہے. آپ کے حواری دیکھ رہے ہیں, پوچھا اے عیسیٰ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا قاب بن حام بن نوح کی مٹی کو جمع کر رہا ہوں. یہ قاب کون تھے؟ حضرت نوح کے پوتے. حام حضرت نوح کے صاحبزادے, حام کے بیٹے. یعنی عیسیٰ مسیح کو یہ بھی معلوم کہ قاب کی مٹی کہاں کہاں بکھری ہوئی ہے, اور وہ جمع کیا. جب جمع ہوئی تو ہاتھ پھیر کہا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. تو حام بن نوح مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے, سروں سے, بال سے, اور سلام کیا, السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ. آپ نے جواب دیا. تو حواریوں نے کہا آپ نے کیسے جانا یہ عیسیٰ روح اللہ ہے؟ اب دوسرا علم غیب دیکھے. تو قاب ابن حام کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نوح نے خبر دی تھی کہ تیرے مرنے کے بعد ایک شخص تجھے زندہ کرے گا, وہ روح اللہ ہوگا اور اللہ کا نبی ہوگا. یہ زندہ کرنے کا کام نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, یہ نبی ہے. میں جان گیا. کہا عیسیٰ آپ نے کیوں زندہ کیا؟ کہا یہ میرے حواری, ذرا بتاؤ کشتی کا کیا معاملہ تھا سب, ذرا بتاؤ ان کو. بتایا انہوں نے, کشتی ایسی تھی, اتنے فلور کی تھی, ایسا تھا, یہ تھا, یہ تھا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سارے حواریوں نے سنا. اس کے بعد حواری کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ مسیح اگر آپ اجازت دے تو ہم انہیں اپنے گھر لے جائیں اور ان کی دعوت کریں, ان کی دعوت کریں. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ انہیں دعوت کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں, اب دنیا کے کھانوں کی ان کو حاجت نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا ہے قاب اب کام ختم ہو گیا, اب آپ دوبارہ جس حالت میں تھے ویسی حالت میں چلے جائیے. تو کہا عیسیٰ ایک وعدہ کیجئے کہ جب پہلی مرتبہ موت آئی تھی اس کی تکلیف اب تک میں محسوس کر رہا ہوں. اب اگر مجھے اب موت آئے, اب مجھے دوبارہ اس حالت میں لوٹایا جائے تو وہ تکلیف نہ ہو. تو حضرت عیسیٰ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں, اور فرمایا منہ تو مر جاؤ. وہ مٹی کا ڈھیر پھر ہو گئے. یعنی عیسیٰ کا یہ بھی اختیار بتایا کہ وہ چاہے تو موت کی سختی کو بھی ختم فرما دے. یہ نبی کا اختیار. یہ ابن کثیر نے لکھا, اور آپ کہہ رہے ہیں جو مر جائے وہ آ نہیں سکتا. اچھا اچھا چلیے بھائی, اب ایک ایسی دلیل دے رہا ہوں. حضرت موسیٰ کی قبر زمین پہ ہے کہ جنت میں؟ ارے کہاں ہے؟ زمین پہ ہے نا. بخاری مسلم اتنی حدیث کی کتابیں دیکھیں گے آپ تھک جاؤں گے, بخاری مسلم دو کافی ہے. اللہ کے نبی فرماتے مررت علی قبری موسیٰ وہو قائم یصلی, شب معراج میں موسیٰ کی قبر پر گیا, موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو موسیٰ دنیا میں ہے. اچھا چلو آپ کہتے مرنے والا آ نہیں سکتا. اب ایک ایسی دلیل دے دوں گا کہ اس کا باپ بھی نہیں انکار کر سکتا. شب معراج سارے انبیاء نماز پڑھنے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ایک دو آئے تھے, تو دوبارہ وصال کے بعد آئے یا نہیں آئے؟ تو آ سکتے ہیں. تو یہ دلیل بچکانی ہے. ارے جب عیسیٰ مردے جلا سکتے تو نبی اپنے ماں باپ کو زندہ فرما دے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ لیکن ان کی بدبختی دیکھو کہ معاذ اللہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا تو اس پر بھی اس نے چیرا کر دی. حالانکہ اب میں ایک فائنل بات کر رہا ہوں کہ امام جلال الدین سیوطی کو خاموں کا ٹارگٹ کر رہا ہے اور اپنی بھڑاس نکال رہا ہے. اور امام جلال الدین سیوطی سے یہ اتنا چڑھتے, کیوں چڑھتے معلوم ہے اس کی وجہ؟ امام جلال الدین سیوطی کی خاصیت ہے کہ انہوں نے عشق کی اور اہل سنت کی تائید میں خوب حدیثوں کو جمع کیا ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے. چنانچہ دیکھیے وہ امام جلال الدین سیوطی پر چیرا کرتے ہوئے کتنا اپنا غبار نکال رہا ہے. یہ بھی کلپ سنی لیجئے. کہتے ہیں اور امام سیوطی کہتے ہیں, جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد ہیں. اب جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو اہل حدیث بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, بریلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, دیوبندی بھی رحمۃ اللہ علیہ, اور امام سیوطی کہتے ہیں, جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد کے اندر بہت فساد موجود تھا. یہ بہت بہت ترم خواہ پیدا ہو گیا ہے. اس کی اوقات کیا ہے بے؟ تیرا تو عقیدہ ہی نہیں ہے, فساد تو چھوڑو, تیرے عقیدے تو گڈر کا پانی ہے.
नाले का गू है, तेरा अकीदे की क्या औकात है भाई? इमाम जलालुद्दीन सयूती को अहले हदीस भी रहमतुल्लाह अलैह बोलते, यानी वो अहले हदीस जो जानने वाले वो रहमतुल्लाह, वो भी बेवकूफ, यही अकलमंद पैदा हो गया, यही उल्लू माँ का खपती बेटा भी पैदा हुआ है, ये ऊपर से टपका, सही बोल रहे हैं आप। खुद वो इकरार है कि अहले हदीस भी रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं। बेटा वो इसलिए बोलते कि वो वक्त के इमाम है, मुहद्दिस है अपने वक्त के। कहते हैं बरेलवी भी रहमतुल्लाह अलैह बोलते, देवबंद भी, लेकिन मेरे नजदीक उनके अकायद में बड़ा फर्क है। तेरी औकात कौन है? तू है कौन बे? तेरे नजदीक तेरी सनत क्यों? और तू तो बोलता अबू हनीफा की तकलीद नहीं करो, तेरी तकलीद कौन करेगा? तेरी क्यों माने? तो तुम्हारी क्या हैसियत है इल्म में? अब तनकीद करते देखो क्या क्या है। इवन ये जो शेख जिक्रिया का वाकया है कब्र से हाथ बाहर निकालने वाला, ये स्यूती ने नकल किया है। अच्छा, अब ये भड़ास है। मौलवी जकरिया जो है ना, फजाइल अमल जिसने लिखी, देवबंदियों का अलीम, उसने एक वाकया लिखा कि हजरत क्या नाम है उनका, शेख अहमद रफाई, वो रसूलुल्लाह के रोजे पे गए, सलाम किया तो अल्लाह के नबी का हाथ बाहर आ गया, उन्होंने दस्त बोसी की। इस पर उसको बड़ी तकलीफ हुई, हाथ कैसे आ गया? नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए। तो क्या अकीदा तो यही है खबीसों का। तो चूंकि उन्होंने ये वाकया लिख दिया तो अब इसको तकलीफ हो गई, कहा वो वाकया उन्होंने ही लिखा, इसलिए उनके अकीदे में फसाद है। तो यही वाकया इब्ने कसीर लिखे, अगर के काब बिन हाम बिन नू को जिंदा करे तो उनके अकीदे में क्यों नहीं है फसाद? और हजरत ईसा कहे मैं मुर्दों को जिलाता हूं तो हिम्मत करके बोलते उनके भी अकीदे में फसाद था। तू ही एक बड़ा अच्छा पैदा हो गया नमूना आज का। शेख जिक्रिया ने बेचारे ने तो उसे उठाया है, ये असल जो मामला है ये तो स्यूती का किया हुआ है। इस किस्म के बड़े मामला, उनकी किताब शरह सुदूर फिल अहवाल कुबूर, उसमें तो उन्होंने अजीब और गरीब वाकयात स्यूती ने लिखे हैं कि हुजूर की वफात के 500 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा समेत किसी बुजुर्ग का जनाजा पढ़ने के लिए आ गए। अस्तगफिरुल्लाह तो बोली। तो इसकी रसूलुल्लाह जनाजा पढ़ने आ गए, इसको बड़ी तकलीफ हो गई। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अंबिया, वो बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ने आ गए, उस पर उसको प्रॉब्लम नहीं है। अगले देखो, अकले देखो, सल्ब हो गई। यानी आदम तो आ सकते हजारों साल बाद, लेकिन नबी करीम 500 साल बाद नहीं आ सकते। आदम आ सकते, हजरत शीश आ सकते, सारे अंबिया आ सकते, लेकिन नबी अगर अपने विसाल के 500 साल बाद आ गए, अब 500 साल बाद छोड़ो। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने एक वली की फजीलत में वाक़या शरह सुदूर में लिखा है, एक वली की कि उनके जनाजे में सरकार तशरीफ लाए। लेकिन हमारा तो अकीदा ये कि जब चाहे आप जिस मजलिस में चाहे तशरीफ लाए। इसलिए हम कहते हैं सुना है और हर आशिक के घर आप तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, हमारा तो ये अकीदा है भाई। वो बड़े जो मलाइक से कहानी लिखने में इमाम सयूती अल-मुतवफ़ा 911 हिजरी के लिए आ गए। अस्तगफिरुल्लाह तो बोली। तो इस किस्म की वो बड़े दो मलाई किस्से कहानी लिखने में इमाम सयूती अल-मुतवफ़ा 911 हिजरी मशहूर है। इस तरह वो बड़े मलाई के किस्से लिखने में मशहूर है। मलाई तो वही तो, मलाई से तुमको एनर्जी है, मलाई तो सुन्नियों के लिए है ना, ये बात तो सही है। मलाई किसके लिए है? सुन्नियों के लिए, तुम्हारे लिए गडर का पानी। और चूंकि ये बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों के नजदीक शेख जुबैर अली ज़ई साहब बहरहाल उनसे ऐलान बरात करते थे, क्योंकि अकल ना हुए थे मौजे ही मौजा, अकल हुए थे सोचे ही सोचा। उनको चूंकि अकल थी, उनको पता था कि सयूती साहब ने क्या कारनामे अपनी किताबों में किए हुए हैं, तो वो ऐलान बरात करते थे। और मेरे इंटरव्यू में जब मैंने सयूती का नाम लिया, उन्होंने कहा जी छोड़ो, उनकी बात ना करो हमारे सामने, हमें किताब सुन्नत के दलाइल के ऊपर बात करो। तो जुबैर अली रीच है, अभी दिखाऊंगा मैं रीच को। रीच बाले बड़े बड़े उसके, ऐसा लगता है चांडा मेटा के जंगल से निकल के आ गया है। वो उसके उस्ताद है। कहता है वो जलालुद्दीन सयूती का उनके सामने जिक्र करो तो कहते अरे छोड़ो, हमारे सामने बात मत करो उनकी, जैसे वो बहुत बड़े तुर्रम खाते हैं आज के नमूने। अब आइए एक दूसरी जो दलील है, बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये रसूलुल्लाह के वालिदैन का जिंदा किया जाना, ये सिर्फ इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तन्हा नहीं नकल किया है कि जो सयूती के ऊपर आप ये सब भांडा फोड़ रहे हो और ये सब वबीला मचा रहे हो। इस हदीस को रिवायत करने वाले और भी इमाम है जो इमाम जलालुद्दीन सयूती से कई 100 साल पहले के भी है और मोतबर मुस्तनद इमाम है। उसमें इमाम इब्ने हजर मक्की है जिन्होंने अफजलुल कुरा में यह वाक़या लिखा। इमाम इब्ने शाहीन है, इन्होंने भी लिखा। हाफिज इब्ने अबू बकर खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में लिखा।
امام ساحلی نے اس کو لکھا، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا جو امام جلال الدین سیوطی سے کئی سو سال پہلے کے ہے، حضرت امام محب طبری نے لکھا، ناصر الدین ابن منیر نے لکھا اور امام زرقانی نے لکھا، حالانکہ امام جلال الدین سیوطی کے بعد کے لیکن معتبر ہے، اپنے وقت کے مجدد ہے، اور ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو لکھا۔